ایک بات بتاؤ, تم اہل سنت و جماعت والے لوگ جو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہو, یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو 11ویں کے ڈیگے کرتے ہو, یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ نے ایسے کرنے کا ارشاد فرمایا یا کسی صحابی نے ایسا کرا؟ تم کتنی بدعتیں کرتے ہو, تم اہل سنت و جماعت والے لوگ بدعتی ہوتے ہو. ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. وہی حال آپ لوگوں کا ہے. تو چلیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ فاتحہ ہوتی. قرآن کریم کی ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 118 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ وہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے. اور اصل میں فاتحہ ہوتی کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3765, حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کھانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو ابلیس اس کھانے سے دور رہتا ہے. تو بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. اسی طرح سے ہم جو کھانا سامنے رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اس کا حکم ہمیں قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 5284 میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر جو چاہا وہ پڑھا, اور 2-3 آدمیوں کے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ 300 صحابہ نے اس کھانے کو نوش فرمایا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھا ہوگا؟ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کری ہے. اسی طرح ہم کھانا سامنے رکھ کر آیت کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اب میں نے فاتحہ کا ثبوت تو آپ کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دے دیا. اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں, تو چلیے 11ویں کا بھی سمجھ لیتے ہیں. تو اصل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر 11 تاریخ کو غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے, کھانے کا لنگر کرتے تھے. اس کا بھی ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 102 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو. تو ہم 11ویں شریف میں کیا کرتے ہیں؟ ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو پھر ان کے مریدوں اور شاگردوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا, اور ایسے چلتے چلتے عوام میں عام ہو گیا. تو یہ تو نیکی کا کام ہے کھانا کھلانا, اور آپ اس کو بدعت بول دیتے ہیں. تو آپ کے حساب سے تو ہر چیز ہی بدعت ہے. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1858 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اس کھانے کو حلال نہیں سمجھتا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے. تو جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے اس کھانے سے شیطان دور رہتا ہے, اور جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے اس کھانے سے وہ بھی دور رہتا ہے. تو آپ کا حال تو یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.